امی کا دماد، قسط نمبر 3۔ روب نہ ڈال مجھ پہ اپنی باتوں کا، تیری جیسی ہی سر پھری ہوں میں۔ وہ باتوں کو سر پہ سوار نہیں کرتی تھی، باتیں خود بخود اس کے سر پر سوار ہو جایا کرتی تھی۔ اسے دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے دماغ کو سمجھانا لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ کچن میں کھڑی روٹی بناتے یہی سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اٹھی تھی۔ کمرے میں آؤ، میری چیزیں نہیں مل رہی۔ کچن کے دروازے میں کھڑا وہ اپنی ٹائی باندھتا جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے چولہے کی آنچ ہلکی کی سنک سے ہاتھ دھوئے اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی، الماری سے اس کی چیزیں نکال کے مڑتی وہ پیچھے ہی کھڑا تھا۔ سنجیدہ الماری بند کر کے اس نے دونوں اطراف ہاتھ رکھے تھے، اس طرح کہ وہ پوری کی پوری اس کی اوٹ میں چھپ سی گئی تھی۔ یا تو یقین کر لو یا وضاحت مانگ لو، نہایت سنجیدگی سے اس نے کہا تھا۔ بابا کی لاڈلی اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، نظریں اس کی شرٹ کے بٹن پہ تھیں۔ یقین یا وضاحت؟ اس نے دوبارہ ذرا سا جھک کے پوچھا۔ وہ نہیں بولی۔ بابا کی لاڈلی؟ اس نے دانت پیستے اس کا نام لیا۔ مجھے یقین ہے آپ پہ، ہٹیں اب۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اب دور دھکیلتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے جاتی اس کی کلائی امی کے دماد کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ یقین وضاحت کا محتاج نہیں ہوا کرتا، اس نے گرفت مضبوط کی تھی۔ میں مانگ بھی نہیں رہی وضاحت، اس نے اتنے ہی سکون سے کہا تھا، جبکہ ہاتھ مسلسل اس سے اپنا دوسرا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی موڈ کس کو دکھا رہی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کے بازو پکڑ گیا تھا۔ بابا کی لاڈلی نے آنکھیں بند کر کے کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ فائن۔ ایک دم اس نے ہاتھ چھوڑا۔ اللہ حافظ۔ وہ غصے سے مدھا بیگ اٹھا کے بغیر ناشتے کے چلا گیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے خالہ کی دور کی بھانجی کمرے میں حیران ہونے کی بھرپور اداکاری کرتے داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب آتے پوچھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ اتنے غصے میں کیوں گے؟ وہ قریب آتے پوچھ رہی تھی۔ اور بابا کی لاڈلی کا دل کیا کہہ دے جہاں تم ہو وہاں کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جب بھی وہ یہاں آتی تھی ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ضرور ہوتی تھی۔ اس نے ضبط کرتے خود کو کچھ بھی برا کہنے سے روکا اور باہر کی طرف بڑھ کے اپس، خالہ کی دور کی بھانجی نے ہاتھ اٹھا کر خود کو خوش ہونے سے روکا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے بعد میرے پاس اپنے کام نپٹانے کو بہت وقت ہوگا۔ میں بہت فارغ رہا کروں گی اور پھر میرا دل پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ مگر ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں؟ چلو ایک سچ بتا کر ستاؤں تمہارے بعد مجھ سے فرات کا دامن چھوٹ گیا، جو ضبط تھا میری آنکھوں کا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ سنو، تمہارے بعد میں صرف تمہیں سوچتی رہتی ہوں، مڑی نقطے کو گھورتے ہوئے ماضی کو کھوجتی رہتی ہوں کہ وہ جو خواب تھے میری آنکھوں میں، وہ جو شوخی تھی میری سوچ میں، وہ خواب سارے گوا آئی، وہ شوخی ساری لٹا آئے۔ اتنی مصروفیت ہے کہ کچھ بھی کر نہیں پاتی۔ اب اپنا سایہ لے کر کسی کو نہیں سمجھاتی۔ سمجھیں گے کہ میرا لہجہ اب سے سب کے ساتھ کچھ زیادہ ہی تلخ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے بعد میرے پاس اپنے کام نپٹانے کو بہت وقت ہوگا۔ سیدہ عاتقہ بخاری۔ وہ آج آفس ناراض ہو کے گیا تھا۔ یہ بات تو اب اس کے ذہن سے نہ نکلنے والی تھی۔ کیا میں اوور ریئیکٹ کر گئی؟ ناخن چباتے وہ کمرے میں آہستہ آہستہ چکر لگا رہی تھی۔ ناراض وہ ہوتا تھا اور جان اس کی اٹک جایا کرتی تھی۔ خود تو وہ محترمہ دن میں 1000 دفعہ اس سے ناراض ہوتی تھی، لیکن اس کے ناراض ہو جانے پہ زندگی رکی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ غلطی میری نہیں تھی، ان کی تھی۔ ایک طرف بیڈ کے کنارے پہ ٹکتے وہ مسلسل پیر ہلا رہی تھی۔ عورت میں لچک ضرور ہونی چاہیے، یہ نا مردوں پر اچھی لگتی ہے۔ عورت نا میں آنا شروع کر دے تو گھر کیسے بسے گا؟ اسے یاد آیا تھا کہ پچھلی دفعہ امی نے ایسے کہا تھا۔ امی کا کیا تھا؟ وہ تو ہمیشہ ہی اپنے دماد کی طرفداری کرتی تھی، اور یہ امی کی بھانجی تو یہاں آ کے بھول ہی جاتی تھی کہ اسے واپس بھی جانا ہے۔ اس نے کہیں پڑھا نہیں کیا کہ میزبان کو زیادہ تنگ نہیں کرتے؟ امی سے بات کروں، اس نے سوچا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی کے دماد کی امی تو اس کی امی ہی لگتی تھی۔ ایسے معاملات میں وہ امی کے کمرے میں داخل ہوئی تو خالہ کی دور کی بھانجی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ بیٹا جی، اس خدمت کا کوئی فائدہ نہیں، امی کا ایک ہی لاڈلا ہے اور وہ اب میرے حصے میں آ چکا ہے، اس لیے آپ کی دال تو یہاں نہیں گلے گی۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ اسے گھورتے سوچ رہی تھی۔ امی آپ کو چائے بنا دوں؟ اس نے امی سے پوچھا۔ ساری دنیا کے مسائل ایک طرف اور اس بندے کا چائے کو لے کر دوسروں کو منانا دوسری طرف، مطلب ہر بات میں وہ چائے کو ہی کیوں لے آتی تھی؟ امی نے تو منہ بنا کے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ ہاں بھائی، جتنی وہ چائے کی شوقین تھی اس گھر کے فرد اتنا ہی چائے سے دور بھاگتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اس کا اثر لوگوں پہ بہت جلد ہوتا ہے، تو یہاں بھی یہی حساب تھا۔ گھر والے چائے کے اس کی طرح شوقین نہ صحیح پینے ضرور لگ گئے تھے۔ امی نے منع کیا تو اس نے منہ بنا کے دیکھا۔ ساسو ماں پہ اس کے منہ بنانے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ امی تھیں، ان کا لاڈلا ہوتا تو اس کے منہ بنانے پر بلا شبہ پگھل بھی جاتا۔
میں پی لوں گی خالہ کے حصے کی۔ خالہ کی دور کی بانجی نے مسکرا کے اپنے نمبر بنانے کی کوشش کی۔ اور ریلی وہ خوشی سے مڑی۔ یس۔ خالہ کی بانجی نے خالہ کو دیکھ کے ایسے کہا جیسے اس کی خوشی کی سمجھ نہ آئی ہو۔ اوہ شور، میں اور تم مل کے پیتے ہیں تو ایسا کرو، جاؤ 2 کپ بنا لو۔ امی کے بیڈ کے سامنے صوفے پر بیٹھتی اس نے بہترین اخلاق والوں کو پیچھے چھوڑا تھا۔ خالہ کی بانجی نے منہ بنا کے اسے دیکھا اور پھر خالہ کو۔ امی نے اپنی بہو کو بولا مہمان کام کرتے اچھے تھوڑی لگتے ہیں، جو خود بنا کے لاؤ۔ امی نے فوراً لتاڑا تھا۔ آر یو شور یو آر اے گیسٹ؟ اس نے کھڑے ہوتے پوچھا۔ امی کو سمجھ نہیں آئی تھی، البتہ اس کا لہجہ خالہ کی بانجی ضرور سمجھ گئی تھی۔ وہ کھسیانہ سا مسکرائی۔ امی کو اپنی بہو کا اچھا خاصا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے اسے گھورا۔ میں تو بس یہ پوچھ رہی تھی کتنی چینی لوگی؟ وہ کندھے اچکا کے کہتی۔ امی کو صفائی دیتے کمرے سے باہر نکلی اور کمرے سے نکل کر اس نے مسکرا کے ایک لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ اس خالہ کی بانجی سے سارے حساب تو وہ چٹکیوں میں برابر کر لیا کرتی تھی۔ دوست ہو یا نہ ہو، دشمن ضرور ہونا چاہیے۔ کسی ناول میں پڑھا تھا اس نے۔ یہ رائٹرز بھی نا کیا سچ لکھتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا، منہ پھلا ہوا تھا، تیوری چڑھی ہوئی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پہ چل رہی تھیں۔ آتے جاتے سارے کلیگ آج اس کا موڈ دیکھ کے حیران تھے۔ ویسا تو نہیں تھا سڑو سا۔ بابا کی لاڈلی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ یہ ایک جملہ اس سے پتہ نہیں صبح سے کتنے کلیگ کر چکے تھے۔ اب بھی بائیں طرف والی لڑکی نے مسکرا کے پوچھا تو اس نے ضد چوک گئی، کی بورڈ پر ہاتھ مارا اور مڑ کر اسے گھورا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو گئی، مبادا وہ کچھ اور ہی نہ کہہ دے۔ اس نے اپنا کام مکمل کیا اور سر کے آفس گیا۔ فائل لیے اجازت طلب کر کے اس نے فائل سر کی طرف بڑھائی۔ سر نے 2 منٹ تک اس کی ساری فائل کا جائزہ لیا اور بے حیثیت سے سر اٹھا کر انہوں نے اسے دیکھا۔ فائل سامنے ٹیبل پر رکھ کے سر نے دونوں بازو آگے کو کیے۔ بابا کی لاڈلی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ سنجیدگی سے سر کی طرف سے سوال آیا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا اور اپنے منہ پہ ہاتھ مارا۔ منہ پہ لکھا ہے کیا؟ سر ذرا سا مسکرائے۔ تمہارے منہ پہ تو نہیں لکھا، لیکن یہ فائل کا ہر دوسرا لفظ منہ پھاڑ کے یہ کہہ رہا ہے۔ سر نے فائل اس کی طرف بڑھاتے بتایا، سوری سر۔ وہ شرمندہ ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے فائل لی۔ نو پرابلم ینگ مین۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرایا۔ ایک نصیحت کروں؟ وہ مرا ہی تھا تو وہ شوخی سے بولے، جی سر۔ وہ گم کے سوال انداز لیے گویا ہوا، زندگی میں آرام چاہیے تو بیوی سے نہیں لڑنا چاہیے۔ وہ سر سیٹ سے ٹکا کے بولے، تجربہ بول رہا ہے آپ کا؟ وہ بھی شوق ہوا تھا۔ 30 سال کا۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلا کے اس کی بات کی تصدیق کی۔ او تیری، 30 سال پہ اس کے ہونٹ گول ہوئے۔ اس کی طرف تو ابھی پہلا سال تھا۔ وہ مسکرا کے سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ سر نے بابا کی لاڈلی سے صلح کروا دی کیا؟ اس کے دانت نکلتے دیکھ ایک کلیگ بولا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے والے کو مار دی۔ سامنے والے نے منہ بنایا۔ وہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ چکا تھا۔ سکون بیوی سے جڑ جائے تو بیوی سے نہیں لڑنا چاہیے، اس کے دل نے گواہی دی۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، ایک تو اس بندے کو اللہ پوچھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ وہ کہتا تھا کہ بابا کی لاڈلی نے بدتمیزی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ اس کا اپنے بارے میں کیا خیال تھا؟ آج وہ پورا گھنٹہ لیٹ تھا اور جانتا بھی تھا کہ جتنا وہ لیٹ کرے گا گھر میں وہ اتنا ہی گھبرائے گی۔ اپنا بدلہ لینا تو خوب آتا تھا اس انسان کو۔ وہ اگر ناراض ہوتی تھی تو کم سے کم ایسا عجیب رویہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ چائے کے 1 کپ پہ مان جانے والی بابا کی لاڈلی اور وہ ناراضگی میں 7ویں آسمان تک پہنچ جانے والا امی کا دماغ۔ جیسے ہی وہ گھر داخل ہوا، سامنے ہی وہ چکر پہ چکر لگا رہی تھی۔ اسے سلام کیا اور اس کی طرف بیگ بڑھا دیا۔ موڈ ویسے ہی تھا سڑا ہوا۔ وہ جو اس سے اتنا لیٹ آنے کی وضاحت کی توقع کر رہی تھی، حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ جب وہ اسے کچھ بھی کہے بغیر امی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اس نے منہ بنایا اور کمرے میں اس کا بیگ رکھنے چلی گئی۔ واپس آ کر اس نے کھانا لگایا۔ وہ امی کے کمرے سے نکلا تو وہ بے ساختہ پکار کی، کھانا؟ وہ رکا اور مڑا، کھا کے آیا ہوں، سنجیدگی سے جواب دیتا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ناراض ہے، بار بار جتانا ضروری نہیں ہے۔ وہ پلیٹ سائڈ پر کرتی وہیں کرسی پر منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ 2 منٹ تک یاد آیا تھا کہ وہ کمرے میں چائے کا انتظار کر رہا ہوگا، اس لیے وہ فوراً اٹھی تھی اور برتن اٹھا کے اب وہ اس کے لیے چائے بنانے کا ہی سوچ رہی تھی جب خالہ کی بانجی نے انٹری دی۔ 1 منٹ، آپ بعد میں بنا لینا، پہلے مجھے 2 کپ چائے بنانے دیں۔ وہ اسے ایک طرف کرتی اس کے سنے بغیر ہی شروع ہو چکی تھی، پر مجھے ایڈی کے لیے چائے بنانی ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی اس خالہ کی بانجی کی یہ جرأت۔ میں بھی ان کے لیے ہی بنانے لگی ہوں۔ وہ مڑ کے مسکرا کے اسے کچھ جتا رہی تھی۔ اور آپ کو کس نے کہا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی پیار سے ہی دی، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ جس کے لیے چائے بنا رہی ہوں اس نے۔ وہ کہہ کے چائے بنانے لگ گئی اور بابا کی لاڈلی کچن سے نکل کے کمرے تک پہنچی تھی۔ اس نے سکون سے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی اور بیٹھ گئی۔ امی کا دماد بیڈ پر ایک ٹانگ نیچے کیے لیپ ٹاپ پہ شاید کچھ کام کر رہا تھا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے، خالہ کی بانجی چائے کی ٹرے لیے کمرے میں آئی تھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے پیتے ہیں، وہ ٹانگ ہلاتی دل میں خود سے مخاطب تھی، جبکہ خالہ کی بانجی اب اس کے اور اپنے درمیان ٹرے رکھ کے بیٹھ چکی تھی۔ تکلف حد سے تجاوز کیا تو خالہ کی بانجی نے اس کا لیپ ٹاپ ایک طرف کرتے مسکرا کے کہا، پہلے چائے۔ اس کی اس حرکت پہ امی کے دماغ نے حیرت سے دیکھا
اور پھر کن اکھیوں سے اپنی تپی بیٹھی بیوی کو اس مصیبت کو اب قوم کا برداشت کرنا پڑے گا، وہ آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا۔ وہ تو یہ بات ہے، بابا کی لاڈلی سیکنڈ سے پہلے سمجھی تھی اور مسکرا کے اٹھی۔ ارے ارے کیا کر رہی ہو؟ میرے شوہر صرف 1 چمچ چینی لیتے ہیں۔ خالہ کی دور کی بھانجی سے چمچ چھینتی وہ شیریں لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ امی کے دماغ نے سر نفی ملایا، لیکن شادی سے پہلے تو یہ 2 چمچ۔ وہ کپ کو دیکھ کے بولی تھی، میرے ساتھ شادی کر کے تمہارے بھائی کی ساری عادات بدل گئی ہیں۔ کپ اس کے ہاتھ سے لیتے وہ اسے اٹھا کے خراب بھی کر چکی تھی۔ چائے کے لیے شکریہ۔ اسے اپنے ساتھ کھینچ کے وہ کمرے سے باہر نکال چکی تھی۔ لحاظ ایک حد تک اچھا لگتا ہے، اس نے کتابوں سے سیکھا تھا، خود پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی چیزوں پہ، نو کمپرومائز۔ کمرے کے دروازے تک وہ اسے ساتھ لاتی مسکرا رہی تھی، یہ وقت میرا ہے اور مجھے اپنی چیزوں میں خیانت نہیں پسند۔ لحاظ پھر میں کم ہی کسی کا کرتی ہوں، اور ہاں، امی نے کہا تھا کہ تم سامان پیک کر لینا، کل تمہیں وہ چھوڑ آئیں گی خود۔ ٹیک کیئر، گڈ نائٹ اور سویٹ ڈریمز پیاری نند صاحبہ۔ خالہ کی بھانجی کی شکل پہ رات کے 9 بجے ہی 12 بج چکے تھے، لیکن اسے کیا، وہ تو کمرے کا دروازہ بند کر کے اب گھوم کے امی کے داماد کو گھورنے میں مصروف تھی، جو اب چائے پیتا اسے مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش میں تھا۔ یار یہ چائے، منہ بنا کے اس نے کہا تو بابا کی لاڈلی مسکرائی۔ اس کے ہاتھ کی چائے کے علاوہ وہ کسی کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتا تھا، کافی اچھی بنی ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ وہ فوراً بدلا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی، کیونکہ سامنے والی اسے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ آگے آئی اور اس کے سامنے کپ لیے بیٹھ گئی۔ آپ کی سزا ہے یہی بھی۔ کپ مسکرا کے منہ کھلگاتی وہ اسے کہہ رہی تھی، امی کے دماغ نے منہ بنا کے اپنا کپ ختم کیا تھا۔ صبح کے لیے سوری۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے پکڑ کے وہ بولی۔ او ملکہ عالیہ کے منہ سے سوری تو نکلا۔ اس نے فوراً طنز کیا اور مسکرائی۔ اس کا برا نہیں لگتا تھا؟ تمہیں تو غصے نے اور دلکش بنا دیا تھا والا فیلنگ آ رہی تھی، تو میں نے سوچا اور غصہ دلائیں تم کو۔ اس کی فیورٹ غزل کی فیورٹ لائن بابا کی لاڈلی نے بولی تو اس بار وہ بھی مسکرا دیا۔ ویسے یہ آپ کی زبردستی کی بہن کب جائے گی؟ ایک دم اس کی طرف جھکتے وہ رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ بری بات، مہمان ہے، اس نے ڈانٹنا چاہا تھا۔ مہمان ہے لیکن گھر والی بننے کے چکروں میں ہے، اس نے منہ بنا کر ہمیشہ کی طرح اپنے دل کا ڈر اسے بتایا تھا۔ گھر والی تو ایک ہی بہت ہے، دوسری افورڈ نہیں کر سکتا میں، وہ کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اور بابا کی لاڈلی نے جوش میں آ کر اسے پیچھے سے فلائنگ کس کرنا چاہی، اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ چھوم کے اس کی طرف پھونک مارتی اور مڑ چکا تھا، اور شرمندگی سے بابا کی لاڈلی کا ہاتھ منہ کے قریب پھونک والے انداز میں گول ہوا تھا۔ وہ سیدھا ہوتا بالکل اس کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری پلک گر گئی تھی تو میں وش مانگ لی تھی۔ دماغ نے فوراً دفاع کے لیے بہانہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ اچھا۔ وہ قریب آتے ہلکا سا جھکا، چہرے پہ دبی دبی سے مسکراہٹ تھی۔ بابا کی لاڈلی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ آگے آئے، قدم کے فاصلے پہ رک کر اس کے چہرے پہ گال سے پلک اٹھائی اور اس کا ہاتھ الٹا کر کے بالکل اس کے سامنے کرتے اس پہ بار رکھ کے آنکھیں بند کر کے، یا اللہ میری بیوی کو تھوڑی سی عقل دے دے کہہ کے مسکراہٹ دبائی، آنکھیں کھولیں اور پھونک مار دی، جبکہ وہ سحر زدہ ہو چکی تھی۔ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہہ کے گیا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پاگل لڑکی، اپنے سر پہ ہاتھ مارتے اس نے خود کو سرزش کیا تھا۔ سکون پتہ ہے اس کی زندگی میں کیا تھا؟ خالہ کی بھانجی کا اس کے گھر سے چلے جانا، ایک اٹکا ہوا سانس اس کا بحال ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ امی اپنی بھانجی کو چھوڑنے گئی تھی اور امی کے داماد کی آج چھٹی تھی، اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے آج صبح ہی سارا کام ختم کر لیا تھا۔ آج ایک پوری لمبی لسٹ تیار کی گئی تھی اس نے، جو امی کے داماد سے منگوانی تھی۔ وہ پودوں کو پانی دے کر ابھی فارغ ہوا ہی تھا اور اس کا سونے کا ارادہ بن رہا تھا، جب وہ اپنے بال کھولے ہاتھوں میں تیل کی بوتل اٹھائے اس کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ کیا؟ وہ اسے گھورتے پوچھنے لگا۔ ویسے تو بڑی شوخی مارتے ہیں، تمہارے اشاروں سے بھی واقف ہوں میں، اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ اب کیوں پتہ نہیں چل رہا؟ تیل کی بوتل اس کو دکھاتے اور بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ تمہارے تیل ہرگز نہیں لگاؤں گا، انگلی اٹھا کے وارن کرتا پیچھے کو جانے لگا، جب وہ ایک دم اس کے سامنے۔ پلیز۔ اگر وہ پیار سے نہ کہتی تو وہ کبھی نہ مانتا، یہ بات اسے بہت اچھے سے پتہ تھا۔ میرے نا بال سارے خراب ہو چکے ہیں، لگا دینا۔ اپنی بیوی کے لیے لوگ مون سے سلیوٹ مروا دیتے ہیں، آپ سے ایک تیل نہیں لگتا؟ وہ بلیک میلنگ میں ماہر بندی منہ بنا کے اس کے ہاتھ سے تیل پکڑ گیا۔ 2 منٹ بعد تک وہ اس کے سامنے نیچے اپنے کمرے میں بیڈ کے کنارے کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ وہ بیڈ کے کنارے پہ ٹکا اس کے بالوں میں تیل لگا رہا تھا۔ امی کو پتہ چلا نا کہ ان کے بعد تم ان کے لاڈلے سے یہ لڑکیوں والے کام کرواتی ہو تو تمہیں نہیں چھوڑیں گی۔ وہ اس کے بالوں کو مشکل سنبھال کر تیل لگاتا منہ میں بھر، امی کو کون بتائے گا؟ ایک دم مڑ کے اس نے کشمکش نظروں سے اسے گھورنا چاہا۔ میں امی سے کچھ نہیں چھپاتا۔ وہ اس کا سر سیدھا کر کے بولا۔ اوہو، کہہ کون رہا ہے؟ یاد نہیں لاسٹ ٹائم کوئی جب، اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی اس کی نافرمانی یاد کرواتی، وہ فوراً بولا تھا چپ کر کے بیٹھو۔ اس کے بال کھینچ کے اسے سیدھا کیا تھا
ایک تو وہ تیل لگوا رہی تھی، اوپر سے میڈم کی دھمکیاں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اچھے سے مالش کریں تو آنکھیں بند کر کے مسکراہٹ دباتی وہ اس سے تنگ کرنے لگی۔ تمہیں مالچی لگ رہا ہوں میں؟ ایک دم اس کے سر سے ہاتھ اٹھا کر وہ صدمے سے پوچھنے لگا۔ تیل چپ کر کے لگاتے ہیں، اس کے اپنے ہی اصول تھے، یہاں کندھے ہی دبا دیں۔ بالوں کا جوڑا کر کے وہ اس کے سامنے ویسے ہی بیٹھی اسے مزید تپانے کو بولی۔ گلا نہ دبا دوں؟ وہ آئی برو اچکاتے پوچھ رہا تھا۔ نہ سی، میں تو آپ کے لیے جنت کا سامان کر رہی تھی۔ وہ کندھے اچکا کے اٹھتے بے نیازی سے بولی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اس کی چالاکیوں پہ حیران تھا۔